السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا چیپٹر 34 اینڈ 35۔ تمام زمینی لطف و اندروز میں سے لیلا کا سب سے پسندیدہ عزیزہ کے برابر میں لیٹنا تھا۔ اس کے بچے کا چہرہ اتنا قریب ہوتا تھا کہ وہ اس کی بڑی پتلیوں کو پھیلتے اور سکڑتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ لیلا کو عزیزہ کی خوشگوار نرم جلد پر، گدے دار پوروں پر اور اس کی کوہنیوں پر چربی کی تہروں پر اپنی انگلی پھیرنا پسند تھا۔ کبھی کبھار وہ عزیزہ کو اپنے سینے پر لٹا لیتی تھی اور اس کے سر کے نرم حصے میں تاریخ کے بارے میں باتیں گنگناتی تھی۔ وہ باپ جو عزیزہ کے لیے ہمیشہ ایک اجنبی رہے گا، جس کا چہرہ عزیزہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ لیلا نے اسے پہیلیاں بوجھنے کی اس کی صلاحیت، اس کی چالاکی اور شرارت اور اس کی آسان ہنسی کے بارے میں بتایا۔ اس کی پلکیں سب سے خوبصورت تھی، تمہاری طرح گھنی، ایک اچھی ٹھوڑی، ایک نفیس ناک اور ایک گول پیشانی۔ اوہ، تمہارا باپ حسین تھا عزیزہ۔ ہی واز پرفیکٹ، مکمل، جیسے تم ہو۔ لیکن وہ محتاط تھی کہ کبھی اس کا نام نہ لے۔ کبھی کبھار اس نے رشید کو عزیزہ کی طرف سب سے عجیب و غریب انداز میں دیکھتے ہوئے پکڑا۔ پچھلی رات خوابگاہ کے فرش پر بیٹھ کر جہاں وہ اپنے پاؤں سے ایک گوکھرو صاف کر رہا تھا، اس نے بالکل عام انداز میں کہا، تو تم دونوں کے درمیان کیا معاملہ تھا؟ لیلا نے اسے ایک الجھا ہوا انداز دکھایا جیسے کہ وہ سمجھ نہ پائی ہو۔ لیلا اور مجنو، تم اور وہ لنگڑا، کیا رشتہ تھا تمہارا، اس کا اور تمہارا؟ ہی واز مائی فرینڈ، اس نے کہا، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کی آواز کے سر میں زیادہ تبدیلی نہ آئے۔ وہ دودھ کی بوتل بنانے میں مصروف ہو گئی۔ آپ یہ جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں۔ رشید نے کھرچ کو کھڑکی کی دہلیز پر رکھا اور بستر پر گر گیا۔ اسپرنگ ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ چلا اٹھی۔ اس نے اپنی ٹانگیں پھیلائی۔ اور بطور دوستوں، کیا تم دونوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے جو حد سے باہر ہو؟ حد سے باہر؟ رشید ہلکے پھلکے انداز میں مسکرایا، لیکن لیلا اس کی ٹھنڈی اور نگرانی کرتی ہوئی نظر کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھنے دو اب۔ اچھا، کیا اس نے کبھی تمہیں چھوا؟ شاید اپنا ہاتھ وہاں رکھا ہو جہاں اسے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیلا نے ایک برہم غصے والے انداز کے ساتھ، جس کی اس نے امید کی تھی، چہرہ سکوڑا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو اپنے گلے میں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ میرے لیے ایک بھائی کی طرح تھا۔ تو وہ ایک دوست تھا یا ایک بھائی؟ دونوں۔ وہ کون سا تھا؟ وہ دونوں جیسا تھا۔ لیکن بھائی اور بہن تجسس کی مخلوق ہوتے ہیں۔ آپ مجھے گھن دلاتے ہیں، لیلا نے کہا۔ تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس بارے میں اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ رشید نے اپنا سر ٹیڑھا کیا، اپنے ہونٹ بھیجے اور سر ہلایا۔ لوگ باتیں بناتے تھے، تم جانتی ہو۔ مجھے یاد ہے انہوں نے تم دونوں کے بارے میں ہر طرح کی باتیں کہیں، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے خود پر زور ڈالا کہ اسے گھور کر دیکھے۔ اس نے ایک اذیتناک حد تک لمبے وقت کے لیے بنا پلکے جھپکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جس سے دودھ کی بوتل کے گرد اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے، اور لیلا کو خود کو لڑکھڑانے سے بچانے کے لیے اپنی پوری قوت جمع کرنی پڑی۔ وہ اس خیال سے کانپ اٹھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس سے چوری کر رہی تھی تو وہ کیا کرے گا۔ عزیزہ کی پیدائش کے بعد سے ہر ہفتے جب وہ سویا ہوتا یا باہر کے غسل خانے میں ہوتا، وہ اس کا بٹوا کھولتی اور ایک نوٹ نکال لیتی۔ کچھ ہفتے اگر بٹوا ہلکا ہوتا تو وہ صرف ایک 5 افغانی کا نوٹ لیتی، یا اس ڈر سے کچھ بھی نہیں لیتی کہ اسے پتہ چل جائے گا۔ جب بٹوا بھرا ہوتا تو وہ 10 یا 20 نکال لیتی۔ ایک بار تو 2 20 کے نوٹ لینے کا خطرہ بھی مول لیا۔ اس نے وہ پیسے ایک تھیلی میں چھپائے جو اس نے اپنے کھانے دار سردیوں کے کوٹ کے استر میں سی تھی۔
وہ سوچتی تھی کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ وہ اگلی بہار بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو وہ کیا کرے گا، زیادہ تر اگلی گرمیوں تک۔ لیلا کو امید تھی کہ اس کے پاس 1000 افغانی یا اس سے زیادہ جمع ہو جائیں گے، جس کا آدھا حصہ کابل سے پشاور کے بس کے کرائے میں جائے گا۔ وقت قریب آنے پر وہ اپنی شادی کی انگوٹھی گروی رکھ دے گی، اور ساتھ ہی وہ دوسرا زیور بھی جو رشید نے اسے پچھلے سال دیا تھا جب وہ ابھی اس کے محل کی ملکہ تھی۔ خیر، اس نے آخر کار کہا، اپنی انگلیاں اپنے پیٹ پر بجاتے ہوئے، مجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، میں ایک شوہر ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک شوہر سوچتا ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہے کہ وہ اس طرح مرا جیسے مرا، کیونکہ وہ اب یہاں ہوتا اگر میرے ہاتھ اس پر پڑ جاتے۔ اس نے اپنے دانتوں سے سرسراہٹ کی آواز نکالی اور اپنا سر ہلایا۔ مردوں کی برائی نہ کرنے کے اصول کا کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ اتنے مرے ہوئے نہیں ہو سکتے جتنا انہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ 2 دن بعد لیلا صبح کے وقت جاگی اور اس نے اپنی خوابگاہ کے دروازے کے باہر بچے کے کپڑوں کا ایک ڈھیر صفائی سے طے کیا ہوا پایا۔ وہاں ایک گھومنے والا ڈریس تھا جس کی چولی کے گرد چھوٹی گلابی مچھلیاں سلی ہوئی تھی، ایک نیلا پھولوں والا اونی ڈریس جس کے ساتھ میچنگ جرابیں اور دستانے تھے، گاجر کے رنگ کے پولکا ڈاٹس والا پیلا پاجامہ اور کف پر ڈاٹڈ جھالر والی ہری سوتی پینٹس تھی۔ ایک افواہ ہے، رشید نے اس رات کھانے پر اپنے ہونٹ چٹپٹاتے ہوئے کہا، عزیزہ یا ان پاجاموں پر کوئی دھیان دیے بغیر جو لیلا نے اسے پہنائے تھے، کہ دوستم رخ بدلنے والا ہے اور حکمت یار کے ساتھ شامل ہونے والا ہے۔ مسعود تب پھنس جائے گا ان دونوں سے لڑتے ہوئے، اور ہمیں ہزاروں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس نے اس اچاری بیگن کی ایک چٹکی لی جو مریم نے اس گرمیوں میں بنایا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ صرف یہی ہو، ایک افواہ، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ، اس نے اپنا ایک چکنا ہاتھ ہلایا، پگمان میں جمعہ کے پکنک کی طرح معلوم ہوگی۔ بعد میں وہ اس پر سوار ہوا اور بنا کسی لفظ کے جلدی میں خود کو فارغ کیا، سوائے اپنے تنبن کے پورے کپڑے پہنے ہوئے جسے اتارا نہیں گیا تھا بلکہ ٹکنوں تک نیچے کھینچ دیا گیا تھا۔ لیلا خوابگاہ سے باہر نکل آئی اور کچن میں مریم کو اکڑو بیٹھے ہوئے ٹراٹ مچھلی کے ایک جوڑے کو صاف کرتے ہوئے پایا۔ چاول کا ایک برتن پہلے ہی اس کے برابر میں بھیگ رہا تھا۔ کچن سے زیرے اور دھوئیں، براؤن پیاز اور مچھلی کی بو آ رہی تھی۔ لیلا ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے ڈریس کے گھیر سے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ لیا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ مریم نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس نے پہلی ٹراٹ کو کاٹنا ختم کیا اور دوسری اٹھا لی۔ ایک ڈنڈے دار چاقو کے ساتھ اس نے پروں کو کاٹا، پھر مچھلی کو پلٹا۔ اس کا پیٹ اس کی طرف تھا اور اسے مہارت سے دم سے لے کر گلفڑوں تک کاٹ دیا۔ لیلا نے اسے اپنا انگوٹھا اس کے منہ میں نچلے جبڑے کے بالکل اوپر ڈالتے ہوئے اندر دھکیلتے ہوئے اور ایک ہی نیچے سے جھٹکے میں گلفڑوں اور آنتوں کو نکالتے ہوئے دیکھا۔ کپڑے پیارے ہیں، میرے پاس ان کا کوئی استعمال نہیں تھا، مریم بڑبڑائی۔ اس نے مچھلی کو ایک لوےدار گرے رس سے سنے ہوئے اخبار پر گرایا اور اس کا سر کاٹ دیا۔ یا تو یہ تمہاری بیٹی کے کام آتے یا کیڑوں کے۔ آپ نے اس طرح مچھلی صاف کرنا کہاں سے سیکھا؟ جب میں ایک چھوٹی لڑکی تھی، میں ایک نالی کے پاس رہتی تھی، میں اپنی مچھلی خود پکڑا کرتی تھی۔ میں نے کبھی مچھلی نہیں پکڑی۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، یہ زیادہ تر انتظار کرنا ہے۔ لیلا نے اسے صاف کی ہوئی ٹراٹ کو 3 حصوں میں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ نے کپڑے خود سیے تھے؟ مریم نے سر ہلایا۔ کب؟ مریم نے مچھلی کے ٹکڑوں کو پانی کے ایک بول میں دھویا۔ جب میں پہلی بار پریگننٹ تھی، یا شاید دوسری بار، 18-19 سال پہلے۔ بہرحال لمبا وقت گزر گیا۔ جیسا میں نے کہا، میرے پاس ان کا کبھی کوئی استعمال نہیں تھا۔ آپ سچ میں ایک اچھی درزی ہیں، شاید آپ مجھے سکھا سکیں۔ مریم نے ٹراٹ کو دھوئے ہوئے ٹکڑے ایک صاف بول میں رکھے۔
اپنی انگلیوں کے پوروں سے ٹپکتے ہوئے پانی کے قطروں کے ساتھ اس نے اپنا سر اٹھایا اور لیلا کی طرف دیکھا. اسے اس طرح دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو. پچھلی رات جب وہ پہلے کبھی کسی نے میرے لیے آواز نہیں اٹھائی، اس نے کہا. لیلا نے مریم کے جھلستے ہوئے گالوں، تھکی ہوئی تہروں میں لٹکی ہوئی پلکوں اور ان گہری لکیروں کے معائنہ کیا جو اس کے منہ کے گرد تھی. اس نے یہ چیزیں اس طرح دیکھی جیسے وہ بھی کسی کو پہلی بار دیکھ رہی ہو. اور پہلی بار یہ کسی دشمن کا چہرہ نہیں تھا جو لیلا نے دیکھا، بلکہ ان شکایتوں کا چہرہ تھا جو کہیں نہیں گئی تھی، ان بوجھوں کا جن پر کوئی احتجاج نہیں کیا گیا تھا، ایک ایسی قسمت جسے تسلیم کیا گیا اور برداشت کیا گیا. اگر وہ رک گئی تو 20 سال بعد یہ اس کا اپنا چہرہ ہوگا، لیلا نے سوچا. میں اسے ایسے نہیں کرنے دے سکتی تھی، لیلا نے کہا. میں ایسے گھرانے میں نہیں پلی بڑی جہاں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ اب تمہارا گھرانہ ہے، تمہیں اس کی عادت ڈال لینی چاہیے. اس چیز کی نہیں، میں نہیں ڈالوں گی. وہ تمہارے خلاف بھی ہو جائے گا، تم جانتی ہو. مریم نے ایک چیتھڑے سے اپنے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کہا. بہت جلد، اور تم نے اسے ایک بیٹی دی ہے، تو تم دیکھو تمہارا گناہ میرے گناہ سے بھی کم معافی کے قابل ہے. لیلا اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی. میں جانتی ہوں کہ باہر ٹھنڈ ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے ہم گنہگار صحن میں ایک کپ چائے پیئے؟ مریم حیران معلوم ہوئی. میں نہیں کر سکتی، مجھے ابھی بھی پھلیاں کاٹنی ہے اور دھونی ہے. میں صبح اسے کرنے میں آپ کی مدد کروں گی، اور مجھے یہاں صفائی کرنی ہے. ہم اسے مل کر لیں گے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو تھوڑا سا حلوہ بچا ہوا ہے، چائے کے ساتھ بہت بہترین لگے گا. مریم نے چیتھڑا کاؤنٹر پر رکھ دیا. لیلا نے اس کے آستین کھینچے، اپنا حجاب درست کرنے اور بال کی ایک لٹ کو پیچھے دھکیلنے کے انداز میں بے چینی محسوس کی. چینی کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے کھانے سے محروم رہنا بہتر ہے بنسبت 1 دن کے لیے چائے سے. مریم نے ایک آدھی مسکراہٹ دی. یہ ایک اچھی کہاوت ہے. یہ ہے، لیکن میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی. 1 کپ؟ وہ باہر فولڈنگ کرسیوں پر بیٹھ گئی اور ایک ہی بول سے اپنی انگلیوں سے حلوہ کھایا. انہوں نے دوسرا کپ لیا، اور جب لیلا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ تیسرا چاہتی ہیں تو مریم نے کہا کہ وہ چاہتی ہے. جب پہاڑیوں میں گولی باری کی آواز گونجی، انہوں نے بادلوں کو چاند کے اوپر سے گزرتے ہوئے اور موسم کے آخری جگنوؤں کو اندھیرے میں چمکدار پیلی آکس بناتے ہوئے دیکھا. اور جب عزیزہ روتی ہوئی جاگی اور رشید لیلا پر چلایا کہ اوپر آئے اور اسے چپ کرائے، تو لیلا اور مریم کے درمیان ایک نظر کا تبادلہ ہوا، ایک بے ساختہ سمجھنے والی نظر. اور مریم کے ساتھ اس عارضی بے لفظ تبادلے میں لیلا جان گئی کہ وہ اب دشمن نہیں رہی تھی. اس رات سے مریم اور لیلا نے اپنے گھر کے کام مل کر کیے. وہ کچن میں بیٹھی اور آٹا گوندتی، ہری پیاز کاٹتی، لہسن پیستی، عزیزہ کو کھیرے کے ٹکڑے دیتی جو پاس ہی چمچ بجاتی اور گجاروں سے کھیلتی تھی. صحن میں عزیزہ بینٹ کے ایک پالنے میں لیٹی ہوتی، کپڑوں کی تہوں میں لپٹی ہوئی. سردیوں کا ایک مفلر اس کے گلے کے گرد اچھی طرح لپٹا ہوتا. مریم اور لیلا کپڑے دھوتے وقت اس پر ایک نگاہ نظر رکھتی. شرٹ، ٹراؤزرز اور ڈائپرز رگڑتے وقت مریم کی انگلیوں کے جوڑ لیلا سے ٹکراتے. مریم آہستہ آہستہ اس غیر یقینی مگر خوشگوار رفاقت کی عادی ہو گئی. وہ ان 3 کپ چائے کے لیے بےتاب رہتی جو وہ اور لیلا صحن میں شیئر کرتی تھی، جو اب ایک رات کا رواج تھا. صبح کے وقت مریم خود کو لیلا کی پھٹی ہوئی چپلوں کی آواز کا انتظار کرتے ہوئے پاتی جو ناشتے کے لیے نیچے آتے وقت سیڑھیوں پر بجتی، اور عزیزہ کی تیکھی ہنسی کی چھنچھناہٹ کا، اس کے 8 چھوٹے دانتوں کے نظارے کا، اس کی جلد کی دودھیا خوشبو کا انتظار کرتی. اگر لیلا اور عزیزہ دیر تک سوتے رہتے تو مریم انتظار کرتے ہوئے بے چین ہو جاتی. وہ ان برتنوں کو دھوتی جنہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی،
وہ بیٹھک میں کشنز کو دوبارہ ترتیب دیتی، وہ صاف کھڑکیوں کی دہلیزوں کو جھاڑتی، وہ خود کو مصروف رکھتی جب تک کہ لیلا کچن میں داخل نہ ہوتی۔ عزیزہ اس کے کولے پر سوار ہوتی۔ جب عزیزہ صبح پہلی بار مریم کو دیکھتی، اس کی آنکھیں ہمیشہ کھل جاتی اور وہ اپنی ماں کی پکڑ میں رونا اور مچلنا شروع کر دیتی۔ وہ اپنے ہاتھ مریم کی طرف بڑھاتی، اٹھائے جانے کا مطالبہ کرتی۔ اس کے ننھے ہاتھ جلدی میں کھلتے اور بند ہوتے۔ اس کے چہرے پر محبت اور تھرتھراتی بے چینی دونوں کا انداز ہوتا۔ تم کیا تماشا بنا رہی ہو؟ لیلا کہتی، اسے مریم کی طرف رینگنے کے لیے چھوڑتے ہوئے۔ کیا تماشا ہے؟ سکون کرو، خالہ مریم نہیں جا رہی ہے۔ وہ رہی تمہاری خالہ، دیکھا؟ چلو اب جاؤ۔ جیسے ہی وہ مریم کی باہوں میں آتی، عزیزہ کو انگوٹھا اس کے منہ میں چلا جاتا اور وہ اپنا چہرہ مریم کی گردن میں چھپا لیتی۔ مریم اسے سختی سے اوپر نیچے ہلاتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک آدھی حیران آدھی شکر گزار مسکراہٹ ہوتی۔ مریم کو پہلے کبھی اس طرح نہیں چاہا گیا تھا۔ محبت کا اظہار اس سے کبھی اتنی سادگی سے، اتنی بے خوفی سے نہیں کیا گیا تھا۔ عزیزہ مریم کو رونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تم نے اپنا چھوٹا سا دل مجھ جیسے ایک بوڑھی بدصورت چڑیل سے کیوں جوڑ لیا ہے؟ مریم عزیزہ کے بالوں میں گنگناتی تھی۔ ہیں؟ میں کوئی نہیں ہوں، تم دیکھتی نہیں ہو؟ ایک دیہاتی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ لیکن عزیزہ صرف سکون سے بڑبڑاتی اور اپنا چہرہ مزید گہرائی میں چھپا لیتی، اور جیسے ہی وہ ایسا کرتی، مریم وزد میں آ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، اس کا دل اڑان بھرنے لگتا، اور وہ اس بات پر حیران ہوتی کہ ان سبھی سالوں کے آوارہ بھٹکنے کے بعد اس نے ہی اس ننھی مخلوق میں اپنی جھوٹی اور ناکام تعلقات کی زندگی کا پہلا سچا رشتہ پا لیا تھا۔ اگلے سال کے شروع میں، جنوری 1994 میں، دوستم نے رخ بدل ہی لیا۔ وہ گلب الدین حکمتیار کے ساتھ شامل ہو گیا اور بلاحصار کے قریب مورچہ سنبھال لیا۔ وہ پرانی قلعہ کی دیواریں جو کوہ شیر دروازہ پہاڑیوں سے شہر پر سایہ فگن تھی، انہوں نے مل کر منسٹری آف ڈیفنس اور پریزیڈنشل پیلس پر مسعود اور ربانی کی فوجوں پر فائر کیا۔ کابل دریا کے دونوں طرف سے انہوں نے ایک دوسرے پر توپ خانے کے گولے برسائے۔ گلیاں لاشوں، کانچ اور دھات کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھر گئی۔ وہاں لوٹ مار، قتل اور بڑھتے ہوئے ریپ کے واقعات تھے، جس کا استعمال شہریوں کو ڈرانے اور جنگی مخلوق کو انعام دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ مریم نے ان عورتوں کے بارے میں سنا جو ریپ ہونے کے ڈر سے خودکشی کر رہی تھیں، اور ان مردوں کے بارے میں جو غیرت کے نام پر اپنی بیویوں یا بیٹیوں کو قتل کر دیتے اگر ان کا ملیٹیا کے ذریعے ریپ کیا گیا ہوتا۔ عزیزہ ہون کے دھماکوں پر چیخ اٹھتی تھی۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے مریم فرش پر چاول کے دانے ترتوب دیتی، ایک گھر یا ایک مرغے یا ایک ستارے کی شکل میں، اور عزیزہ کو انہیں بکھیرنے دیتی۔ اس نے عزیزہ کے لیے اسی طرح ہاتھی بنائے جیسے جلیل نے اسے دکھایا تھا، ایک ہی اسٹروک میں، بنا قلم کی نوک کو اٹھائے۔ رشید نے کہا کہ شہری روزانہ قتل ہو رہے ہیں، درجنوں کے حساب سے۔ ہاسپٹل اور میڈیکل سپلائی رکھنے والے اسٹور پر گولے برسائے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ایمرجنسی کھانے کی سپلائی لے جانے والی گاڑیوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا تھا، ان پر چھاپا مارا جا رہا تھا، گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ مریم سوچتی تھی کہ کیا ہرات میں بھی اس طرح کی جنگ ہو رہی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو ملا فیض اللہ کیسے گزر بسر کر رہے تھے؟ کیا وہ ابھی بھی زندہ تھے؟ اور بی بی جو بھی اپنے سبھی بیٹوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ؟ اور بالکل جلیل، کیا وہ کہیں چھپا ہوا تھا؟ مریم سوچتی تھی جیسے وہ تھی، یا اس نے اپنی بیویوں اور بچوں کو لیا تھا اور ملک سے بھاگ گیا تھا۔ She hoped that Jalil was somewhere safe, that he would manage to get away from all of this killing. ایک ہفتے کے لیے اس جنگ نے رشید کو بھی گھر پر رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے صحن کا دروازہ بند کیا، بوبی ٹریپس لگائے، سامنے کا دروازہ بھی بند کیا اور اسے کاؤچ سے روک دیا۔
وہ گھر میں چہل قدمی کرتا، سگریٹ پیتا، کھڑکی سے باہر جھانکتا، اپنی بندوق صاف کرتا، اسے بار بار لوڈ کرتا۔ 2 بار اس نے گلی میں اپنا ہتھیار چلایا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس نے کسی کو دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھا ہے۔ وہ جوان لڑکوں کو شامل ہونے پر مجبور کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ مجاہدین کر رہے ہیں، دن دہاڑے بندوق کی نوک پر وہ لڑکوں کو گلیوں سے اٹھا لے جاتے ہیں، اور جب مختلف ملیٹیا کے سپاہی ان لڑکوں کو پکڑتے ہیں تو وہ انہیں ٹارچر کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ انہیں الیکٹروکیوٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے سنا ہے کہ وہ پلائر سے ان کے گپت انگوں کو کچل دیتے ہیں۔ وہ لڑکوں سے اپنے گھروں کا راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، پھر وہ اندر گھستے ہیں، ان کے باپ کو قتل کرتے ہیں، ان کی ماؤں اور ان کی بہنوں کا ریپ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بندوق اپنے سر کے اوپر ہلائی۔ دیکھتے ہیں انہیں میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے، میں ان کے بالز کو چل دوں گا، میں ان کے سر اڑا دوں گا۔ کیا تم دونوں جانتی ہو کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس ایک ایسا مرد ہے جو خود شیطان سے نہیں ڈرتا۔ اس نے زمین پر نیچے دیکھا، اپنے قدموں میں عزیزہ کو پایا۔ میرے پیچھے سے ہٹو، وہ چلایا، اپنی بندوق سے اسے بھگانے کا اشارہ کرتے ہوئے۔ میرا پیچھا کرنا بند کرو، اور تم اپنی کلائیوں کو اس طرح گھمانا بند کر سکتی ہو؟ میں تمہیں نہیں اٹھا رہا، جاؤ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ۔ عزیزہ ٹھٹک گئی، وہ رینگتے ہوئے مریم کے پاس واپس آئی، چوٹ کھائی ہوئی اور الجھی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مریم کی گود میں اس نے بے دلی سے اپنا انگوٹھا چوسا اور رشید کو ایک اداس اور فکرمند انداز میں دیکھا۔ کبھی کبھار اس نے اوپر دیکھا، مریم نے تصور کیا ایک ایسی نظر کے ساتھ جو تسلی چاہتی ہو، لیکن جب باپ کی بات آتی تو مریم کے پاس دینے کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی۔ مریم کو سکون ملا جب جنگ دوبارہ کم ہوئی، زیادہ تر اس لیے کیونکہ اب انہیں رشید کے ساتھ بند نہیں رہنا تھا، جس کا کھٹا مزاج پورے گھر کو متاثر کر رہا تھا، اور اس نے عزیزہ کے قریب وہ بھری ہوئی بندوق ہلا کر اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ اس سردیوں میں ایک دن لیلا نے مریم کے بالوں کی چوٹی بنانے کی اجازت مانگی۔ مریم خاموش بیٹھ گئی اور آئینے میں لیلا کی پتلی انگلیوں کو اپنی چوٹی کستے ہوئے دیکھا۔ لیلا کا چہرہ توجہ سے سکڑا ہوا تھا۔ عزیزہ فرش پر سمٹ کر سو رہی تھی، اس کے بازو کے نیچے ایک گڑیا دبی ہوئی تھی جو مریم نے اس کے لیے ہاتھ سے بنائی تھی۔ مریم نے اس میں فلیاں بھری تھی، چائے کے رنگ سے رنگے کپڑے سے اس کا ایک ڈریس بنایا تھا اور دھاگے کے چھوٹے خالی اسپول سے ایک ہار بنایا تھا جس میں سے اس نے ایک ڈوری گزاری تھی۔ پھر عزیزہ نے اپنی نیند میں گیس خارج کی، لیلا ہنسنے لگی اور مریم بھی شامل ہو گئی۔ وہ اس طرح حسین آئینے میں ایک دوسرے کے عکس پر ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور وہ لمحہ اتنا فطری، اتنا بے ساختہ تھا کہ اچانک مریم نے اسے جلیل اور نانا اور جن کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ لیلا مریم کے کندھوں پر اپنے ہاتھ بیکار رکھے کھڑی رہی، آنکھیں آئینے میں مریم کے چہرے پر جمی تھی۔ لفظ باہر نکلتے چلے گئے جیسے ایک شریاں سے خون ابل رہا ہو۔ مریم نے اسے بی بی جو، ملا فیض اللہ، جلیل کے گھر کا وہ ذلت آمیز سفر، نانا کی خودکشی کے بارے میں بتایا۔ اس نے جلیل کی بیویوں اور رشید کے ساتھ جلدی میں ہوئے نکاح، کابل کے سفر، اپنی پریگننسیز، امید اور مایوسی کے نہ ختم ہونے والے دائروں اور رشید کے اس کے خلاف ہونے کے بارے میں بتایا۔ بعد میں لیلا مریم کی کرسی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بے دھیانی میں اس نے عزیزہ کے بالوں میں الجھا ہوا ایک روح کا ٹکڑا اٹھایا۔ ایک خاموشی چھا گئی۔ میرے پاس بھی آپ کو بتانے کے لیے کچھ ہے، لیلا نے کہا۔ مریم اس رات نہیں سوئی، وہ بستر پر بیٹھ گئی، خاموشی سے گرتی ہوئی برف کو دیکھا۔ موسم آئے اور گئے، کابل میں صدر کے افتتاح کیا گیا اور قتل کیا گیا، ایک سلطنت کو شکست ہوئی، پرانی جنگیں ختم ہوئی اور نئی شروع ہو گئی۔ لیکن مریم نے مشکل سے ہی دھیان دیا تھا، مشکل سے ہی پرواہ کی تھی۔ اس نے یہ سال اپنے ذہن کے ایک دور دراز کونے میں گزارے تھے، ایک خشک بنجر کھیت، خواہش اور رونا دھونا سے دور،
ख्वाब और मायूसी से परे वहाँ मुस्तकबिल की कोई अहमियत नहीं थी और माजी में सिर्फ ये हिकमत थी कि मोहब्बत एक नुकसानदेह गलती थी और इसकी साथी उम्मीद एक धोखेबाज वहम था। और जब भी उन दो जहरीले फूलों ने उस खेत की झुलसी हुई जमीन में उगना शुरू किया, मरियम ने उन्हें उखाड़ फेंका। उसने उन्हें उखाड़ फेंका और इससे पहले कि वो अपनी जड़ पकड़े उन्हें दूर फेंक दिया। लेकिन किसी तरह इन पिछले महीनों में लैला और अजीज़ा, जो खुद उसकी तरह एक हरामी निकली, उसकी ज़ात का हिस्सा बन गई थी और अब उनके बगैर वो ज़िंदगी जिसे मरियम ने इतने अरसे तक बर्दाश्त किया था अचानक नाकाबिले बर्दाश्त मालूम होने लगी। हम इस बाहर जा रहे हैं, अजीज़ा और मैं, हमारे साथ चलो मरियम। वो साल मरियम पर मेहरबान नहीं रहे थे, लेकिन शायद उसने सोचा अभी भी ज्यादा मेहरबान साल इंतजार कर रहे थे। एक नई जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो उन बरकतों को पाएगी जिसके बारे में नाना ने कहा था कि उस जैसी हरामी कभी नहीं देख पाएगी। दो नए फूल नाउम्मीदी के साथ उसकी जिंदगी में उग आए थे और जैसे ही मरियम ने बर्फ को नीचे आते देखा, उसने तसव्वुर किया कि मुल्ला फैजुल्लाह अपनी तस्बीह के दाने घुमाते हुए, आगे झुकते हुए और उसकी नरम थरथराती आवाज में उसे गुनगुनाते हुए कह रहे हैं, लेकिन ये खुदा है जिसने उन्हें बोया है मरियम जो, और ये उसी की मर्जी है कि तुम उनकी देखभाल करो। ये उसी की मर्जी है मेरी बच्ची। आज के लिए बस इतना ही। कहानी के अगले बाब को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।